لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہم مجبور ہیں تو کیا کریں ہم، یہ تو خواہش اتنی جب مسلط ہو جاتی ہے ہمارے اوپر، یہ تو اس سے جسم کو بھی نقصان ہوتا ہے، مینٹلی بھی آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یاد رکھو یہ اللہ نے آپ پر اتنی زبردست خواہش اس لیے مسلط کی ہے تاکہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی پر مجبور ہو جائیں، اور شادی میں فطرت آپ کے دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر مجھ زنی کی اجازت دے دی جائے، مجھے تھوڑی لینگویج صاف استعمال کرنی پڑ رہی ہے، بہت معذرت، مجبوری ہے. اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو لوگ نکاح میں کیا کریں گے؟ تاخیر. نقصان کس کا ہوگا؟ لڑکیوں کا. وہ لڑکیاں بھی پھر ہینڈ پریکٹس کریں گی جو کہ کر رہی ہیں، وہ بھی مجبور ہوں گی. صحیح حدیث ہے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں ہم سفر میں ہوتے تھے، بیوی سے دوری ہم پہ بہت شاق گزرتی تھی، ظاہر زنا میں پڑنے کا خطرہ تھا، تو ہم نے نبی سے اجازت لی کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیں، اپنی جو خواہش ہے وہ کیا کر دیں؟ ختم. کوئی ایسی دوا کھائیں، کچھ بھی کر لیں، آج کل آپریشن بھی ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے اتنی ٹینشن میں تھے ہم کہ اگر نبی ہمیں اجازت دیتے تو ہم اپنے آپ کو خسی کر لیتے، لیکن نبی نے اس کی پرمیشن نہیں دی. اب دیکھو صحابی رسول اتنی شدید ٹینشن میں بھی اس کا حل یہ نہیں تلاش کر رہے کہ ہاتھ سے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں. اتنی شدید ٹینشن میں بھی اگر اس کی اسلام میں ذرہ برابر بھی گنجائش ہوتی تو ذرا سا تو اشارہ ملتا نا، صحابہ کر لیتے یا ان کو اشارہ دے دیا جاتا کہ بھائی اپنے آپ کو خسی کرنے کے پر آ گئے ہو، اپنی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی تسکین کر لو اس طریقے سے. اس کی پرمیشن کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا. تو یاد رکھو جس طرح روٹی ضروری ہے مرد کے لیے، اسی طرح عورت، اور عورت کے لیے اسی طرح مرد ضروری، باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اسلام چونکہ نیچر کے خلاف نہیں چلاتا آپ کو، اس لیے اسلام نے تمام راستے بند کر دیے خواہش پوری کرنے کے، کیونکہ وہ سارے ان میں سے کوئی بھی نیچرل نہیں ہے.